گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو وراثت عورت کو ملنی ہوتی ہے، بالخصوص اس کی شادی ہو گئی ہے، اب اس کے والد صاحب، والدہ یا کسی اور ایسے عزیز کا انتقال ہو گیا کہ جس کی یہ وارث بنتی تھی، تو اب جب اس نے اس کو وراثت ملنی ہے لیکن فی الحال مل نہیں رہی ہے، کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو کیا شوہر اس کو اس بات پر ابھار سکتا ہے کہ جاؤ وراثت لے کر آؤ؟ بار بار تنگ کرتا ہے، ایسی بھی کئی جگہوں پر ہوتا ہے، تو کیا شوہر کو اس بات کی اجازت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کے اعتبار سے، خصوصاً عورتوں کو حصہ دینے کے اعتبار سے بے شمار خرابیاں ہیں، وہاں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ عورت جب وارث ہوتی ہے اور وہ شادی شدہ ہو تو وہ عورت 2 طرفہ مصیبتوں میں پھنس جاتی ہے۔ صحیح۔ ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ شوہر اگر لالچی ہوتا ہے، کام چور ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کام کاج کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فارغ بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو یہی ایک امید باقی رہ جاتی ہے کہ بچوں کی امی کا حصہ ابھی آنا ہے۔ صحیح۔ تو وہ پھر بار بار ٹینشن دیتا ہے کہ آپ جا کر حصہ لے کر آئیں، حصہ کیوں نہیں دے رہے۔ صحیح۔ اور بعض تو اس طرح کا بھی ظلم کرتے ہیں کہ عورت کو طلاق بھی دے دیتے ہیں اور جو ہے وہ اس کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں کہ حصہ کیوں نہیں دے رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ شوہر کو دیکھنا چاہیے کہ حصے کی مالک تو وہ بنی ہے، اس کی بیوی بنی ہے، وہ اس کا حصہ ہے، وہ اس کو لے یا نہ لے اس کا شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض وہ لے بھی لیتی ہے تو اس کی مالک بیوی ہی ہے، صحیح، شوہر اس کا مالک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی شوہر جو ہے وہ بیوی سے زبردستی لے کر اپنے قبضے میں اس کو اس کے خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر بیوی اپنی رضامندی سے دیتی ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا ہی مال ہے، یعنی بچوں کا، میرے گھر والے کا۔ لیکن اگر شرعی حوالے سے دیکھیں تو جو بیوی کی ملکیت میں ہے اس کی مالک بیوی ہی ہے۔ صحیح۔ اور اس میں شوہر کو یا کسی بھی گھر کے کسی فرد کو، بچے کو، بیٹی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر، اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر وہ اس میں تصرف کریں۔ صحیح۔ تو اب ایک طرف تو اس طرف اس کا شوہر ہوتا ہے جو بار بار اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ لے کر آؤ، اور خود کام کرنا نہیں ہوتا، اس نے اس کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ اب اس کو ایک طرف شوہر کی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، اور دوسری طرف اس کے جو پہلے بھی سلسلے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بعض صورتوں میں جو اس کے دیگر رشتہ دار جو بھائی بہنیں یا بھائی ہوتے ہیں خصوصی طور پر، وہ بھی اسی لالچ میں ہوتے ہیں کہ بہن کا حصہ ہمارے پاس آ جائے، ادھر سے ان کا جو ہے وہ دل نہیں کر رہا ہوتا دینے کو۔ اچھا، اب وہ کس کے پاس فریاد لے کر جائے؟
وہ بھائیوں کے پاس جاتی ہے تو بھی روتی ہے، گھر میں رہتی ہے تو بھی روتی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو پھر اولاد بھی تانے دیتی ہے صحیح. کہ تمہارے بھائیوں نے تو تمہیں جو ہے وہ حصہ ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے. اور تم بھائیوں سے حصہ لے کر آؤ. اس میں اولاد بھی ایسا کرتی ہے. اولاد بھی ایسا کرتی ہے. جب اولاد جوان ہو جاتی ہے صحیح. تو اس طرح کے معاملات میں وہ بھی جو ہے وہ دخیل ہو جاتی ہے اور والدہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کیوں لے کر نہیں آ رہی، ماموں کیوں نہیں حصہ دے رہے، وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو یہ جو عورت کے لیے عورت کا حصہ کیا ملا، یہ ایک طرح کا جو ہے وہ عورت کے لیے ایک تکلیف کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اپنے اس ظلم کی فریاد کس سے کرے؟ نہ اس کو گھر میں قرار ہے، نہ ادھر سے قرار ہے، نہ اولاد سے قرار ہے. لیکن اگر اس کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے اور اگر سمجھا جائے تو اس کا حصہ ہے، وہ لے یا نہ لے، اور وہ لے کر بھی شوہر کو یا بچوں کو دے یا نہ دے، اس کی ملکیت ہے، اس میں جو بھی جائز تصرف کرے اس کو اس کا اختیار ہے. لہٰذا اس معاملے میں شوہر حضرات کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے کہ حصہ کیوں نہیں دیا. بعض جگہوں پر انتقامی طور پر بھی یہ کیا جاتا ہے. جیسے فرض کیا کہ پھپھی کی بیٹی سے نکاح کیا، چچا کی بیٹی سے نکاح کیا، اب پھپھی ہے جیسے، اس نے اگر حصہ لے لیا ہے اپنے بھائیوں سے، تو اب اس کے خاندان والے جو ہے وہ اس میں ہوتے ہیں کہ اس نے حصہ لے لیا ہے، تو اب اس کی اگر والدہ کا انتقال ہو جائے تو اب شوہر کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی بہن نے تو بھائیوں سے حصہ لے لیا، اب اس کو بھی بولو کہ یہ حصہ لے کر آ جائے. ٹھیک ہے. بعض جگہوں پر پورے گھر والوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ شادی شدہ بھائی دیگر جو ہوتے ہیں جن کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ جی حصہ لینا چاہیے، حصہ کیوں نہیں لیا. تو پہلی بات تو اس میں یہی ہے کہ حصے کی جو ہے وہ مالک عورت ہے. ہم نے جو مذمت بیان کی معاف کرنے اور اس کے حوالے سے وہ اس اعتبار سے تھی کہ وہ زبردستی کا معاف کرانا ہوتا ہے، ورنہ عورت کا حصہ ہے، اس کو اختیار ہے، وہ اس کو معاف بھی کر سکتی ہے لینے کے بعد یعنی تحفہ بھی دے سکتی ہے. اس کو کوئی اس میں کوئی پابند بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے لینا ہی لینا، اس کی مرضی ہے، اس کا حصہ ہے، وہ اس سے جو بھی جائز تصرف کرے اپنے بھائی کو دے دے، اپنی بہن کو دے دے، اپنے شوہر کو دے دے، اپنے بیٹے کو دے دے، یا ان کے علاوہ کسی اور کو دے دے، یا اپنی ضرورت کی چیز خرید لے، تو اس کے اوپر اس کو کوئی بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اور یہ جو دو طرفہ صورتحال بن جاتی ہے بعض اوقات عورت کے لیے آزمائش بن جاتی ہے کہ ادھر سے یہ تنگ کرے، ادھر سے وہ تنگ کرے، یہ لینے پر تنگ کرے، وہ نہ دینے پر تنگ کرے. اور تو یہ ایک جو ہے وہ تکلیف والا عمل ہے، اور عورت اندر اندر سے گھلتی رہتی ہے. اب نہ وہ بھائیوں کو کچھ کہہ سکتی ہے اور نہ وہ اس نالائق شوہر کو کچھ کہہ سکتی ہے. کیا کہے؟ اگر کہتی ہے تو گھر برباد ہوگا، اور اگر بولتی ہے کہ میں نہیں لے کر آتی تو یہی ہوگا کہ جو اس طرح کے شوہر ہوتے ہیں وہ بیویوں کو گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. تو اس جو آپ نے پوچھا کہ یہ جو والی صورت ہے، تو یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ناجائز والا معاملہ ہوتا ہے، جبکہ دونوں طرف سے لالچی ہوں. عورت کا حصہ ہے، اس کو اختیار ہے، وہ لے کر کسی کو دے دے یا شوہر کو دے دے، اسی کی ثواب دید پر چھوڑنا چاہیے. بلکہ اس میں شوہر کو تو اس طرح کی امید ہی نہیں رکھنا چاہیے کہ بیوی کا نان نفقہ، بیوی کے اخراجات تو شوہر کے اوپر ہیں، بیوی کے لیے جو شریعت نے مقرر کی ہیں. تو یہ بیوی سے کیا امید رکھتا ہے کہ یہ اپنے والدین کا حصہ لے کر آئے گی تو ہم گھر خرید لیں گے، ہم یہ کر لیں گے. گھر دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے بچوں کی آسانی ہو جائے گی تو بچوں کی آسانی کرنا یہ دونوں والدین سوچتے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ بیوی پیسہ دے گی تو بھی بچوں کی آسانی ہوگی. تو بچے اگر بالغ ہیں، خود کمانے والے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آسانی کریں یا نہ کریں، کمائیں، بیٹھیں، کیا کریں. تو یہ اس کے حصے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے حصے کی امید نہیں رکھنی چاہیے. اس کے حصے میں اس کو اختیار دینا چاہیے اور اس میں خواہ مخواہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ لے، چاہے وہ نہ لے کر واپس دے دے، اپنے کام میں استعمال کرے، تو اس کی مرضی ہے یہ. ٹھیک ہے. یعنی دونوں طرف، یعنی اگر بھائی وغیرہ ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ عورت کا خیال کریں اور شوہر کو بھی چاہیے کہ عورت کو مجبور. اس میں وہی ہوتا ہے نا کہ وہ بھائیوں کو کیا کہے کہ گھر میں اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اس کا. اب اگر
یہ بات جو ہے وہ کھل جاتی ہے تو بھی اپنے گھر کی بربادی کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے بچھڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر نہ بولے تو بھی گھر تباہ و برباد ہوتا ہے. اچھا اب بولتی ہے اور سامنے سے لالچی ہے تو ان کے اوپر کون سا اثر ہونا ہے؟ وہ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نتیجہ اس کا وہی ہوتا ہے کہ روزانہ مار پیٹ، روزانہ لڑائی جھگڑا، اور یہ مار پیٹ لڑائی جھگڑا گھر میں بے برکتی کا، بے اتفاقی کا، اولاد کی تربیت نہ ہونے کا، اولاد کے بگڑنے کا کئی یعنی کہ خرابیوں کا سبب بن جاتا ہے. صحیح. اچھا حضور، اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب یا والدہ کا انتقال ہوا تو وراثت ملتی ہے. اگر اولاد کا انتقال ہو، جیسے چھوٹا بچہ مر گیا اور اس کے پاس کچھ مال تھا، جیسے بچوں کو زیور ڈالا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس میں بھی وراثت جاری ہوگی؟ جی بالکل وراثت جاری ہوگی، کیونکہ جو یعنی کہ بیٹا مرے گا اور اس کا باپ زندہ ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے تو باپ بھی اس کا حقدار ہوگا. جس طرح بیٹا باپ کا حقدار ہوتا ہے اسی طرح باپ بھی بیٹے کا حقدار ہوتا ہے. جی ماں کو بھی. اب وہ کیا کریں؟ جیسے مثال کے طور پہ بچے کے کپڑے ہی ہیں زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو اس کی بھی تو مالیت ہے، اس کو بیچ کر جتنا جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کر دیا جائے. اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو وہ بھی اس میں حقدار ہوں گے. صحیح. تو ان سب کا یعنی شریعت مطہرہ نے ورثاء کا تعین کر دیا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوگا تو اس میں اولاً کون سے حقدار ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے تو پھر ثانیاً کون سے ہوں گے، کہاں کہاں تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کا پورا باقاعدہ نظام جو ہے وہ شریعت میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورثاء کا تعین کر دیا کہ پہلے یہ ہیں بعد میں یہ ہیں. یہ پورا ایک نظام ہے اور اس میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو خالی ہو یا کسی پہلو میں ابہام ہو یا کسی پہلو کی مزید وضاحت یا تشریح کی ضرورت ہو. ہاں کسی پہلو کی مزید وضاحت یا تشریح کی ضرورت تھی تو فقہا نے اس کو بیان کر دیا قرآن و احادیث کی روشنی میں. اب اس میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو حل ہونے والا نہ ہو. یعنی شریعت نے مکمل طور پر وراثت کے احکام بیان فرما دیے. جزاک اللہ. مزید کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سید محمد عمار بخاری بکر سے. مفتی صاحب سے سوال ہے، سوتے ہوئے خراٹے لینا کیا سنت ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میں شفیق الرحمان کراچی سے بول رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عورتوں کا دھواں بنانا اسلام کے اندر کیسا ہے؟ جی یہ سوال بھی جواب انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال. محمد فضل ازاداری بنگلہ دیش کی شہر چاٹ کم سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دعوت سنت ماشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع چل رہا ہے. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے. اگر کوئی والد صاحب خود کماتا ہے، کما کر وہ اپنا زندگی گزار دے، پھر مرنے سے پہلے وہ اپنا جائیداد سب بیچ کر اور یعنی بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے، کیا اس سے وہ گناہگار ہوگی؟ سید محمد عمار بھائی بکھر سے یہ فرماتے ہیں کہ خراٹے لینا، خراٹے یعنی آواز نکلتی ہے سوتے ہوئے، کیا یہ خراٹے لینا سنت ہے؟ خراٹے لینا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نیند کی حالت میں آپ خراٹے لیتے تھے. لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو خراٹے لینا ثابت ہے وہ خراٹے ہیں کہ جو بالکل خفیف ہوا کرتے، یعنی بالکل ہلکی آواز میں ہوا کرتے تھے. اور جو صحت مند شخص کے جو خراٹے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ جو صحت اور تندرستی کی علامت ہوتے ہیں اور وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں. اور خراٹے جو ہے یہ نیند کی تکمیل کی علامت ہوتے ہیں، یعنی کہ سکون کی نیند کی، خراٹے آ رہے ہیں اس کا مطلب نیند اچھی نیند کی علامت ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خراٹے تھے وہ خفیف تھے. ایسے خراٹے کے جو بہت زیادہ آواز میں جو ہے وہ نکلتے ہیں کہ جس سے دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ والے خراٹے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحت مند ہونے کی علامت اور نیند کی تکمیل کی علامت کے یہ خراٹے تھے. یہ اس عیب والے جو خراٹے ہوتے ہیں سرکار کے خراٹے اس سے پاک تھے. اب اس کے اوپر سنت کا اطلاق کیا جائے گا یا نہیں، تو
یہ ایک الگ سے بات ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کے اوپر سنت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا. صحیح. کیونکہ یہ جیسے چلنا، ٹھیک ہے. چلنے کا انداز کیسا ہے یہ تو کہا جائے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا ہے، یا کھانے کا طریقہ کیا تھا. لیکن مطلقاً چلنا سنت یا کھانا سنت اس کو یوں نہیں کہا جائے گا. تو خراٹے ہونا ثابت ہے، اور خراٹوں کی کیفیت بھی میں نے عرض کر دی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شفیق الرحمان بھائی انہوں نے سوال کیا کہ عورت بھویں، آئی برو جس کو کہتے ہیں، کیا یہ بنا سکتی ہے؟ عورتوں کا یہ بھویں بنانا، یہ بال جو ہے وہ نوچ نوچ کر بھویں بنانا، یہ ناجائز ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت ارشاد فرمائی ہے کہ جو اپنے بال نوچ کر بھویں بنانے والی ہیں. تو فرمایا کہ نوچنے والیوں پر اور گوندنے والیوں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. کہ یعنی زمانہ جاہلیت میں عورتیں جو تھیں وہ اپنے جسم کے اوپر سوئی سے جس طرح وہ لکھتے ہیں اس طرح جو ہے وہ لکھا کرتی تھیں، ان پر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمائی. اور جو عورتیں اپنے بال نوچ نوچ کر زینت کرتی ہیں تو ان کے اوپر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمائی. تو اس لیے چاہے شوہر کا مطالبہ ہو یا شوہر کے لیے زینت اگرچہ اختیار کرنا ہو، شوہر کے لیے زینت اگرچہ اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ والی زینت اختیار کرنے کا حکم ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اور شوہر کو وہ زینت پسند ہے تو وہ زینت نہیں کی جائے گی. صحیح. اچھا، مرد کروا سکتا ہے یہ؟ دیکھیں، تو جو علت اس کے لیے ہے تغیر لخلق اللہ، وہ مرد کے لیے بھی ہے. اچھا، اگر یہ عورت کی بھویں بڑھ گئی ہیں، بہت زیادہ آنکھوں کے اندر آ رہی ہیں، تو اب بھی منع رہے گا؟ اس کو ہلکا کروا لے، یعنی کہ کینچی وغیرہ سے ہلکا کروا لے. اگر بدنما لگ رہی ہیں، آنکھوں میں آ رہی ہیں، تو اس کو ہلکا کروایا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح بھویں بنانا ہے تو وہ اس کی صورت الگ ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہمارے فضیل بھائی ہیں بنگلہ دیش کے کسی شہر سے، انہوں نے سوال کیا وراثت سے ہی متعلق. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کمائی کرتا ہے، ساری عمر محنت کرتا ہے، مال آ جاتا ہے، اس کے پاس جائیداد بن جاتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس کو بیچ دیتا ہے اور کہیں اور استعمال کر لیتا ہے، تو کیا یہ گناہ گار ہوگا؟ ورثاء کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا. دیکھیں، اس میں صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ باپ ہے یا بیٹا ہے یا ماں ہے، تو وہ اس نے کمایا ہے یا اس کے پاس کسی بھی صورت میں آیا ہے تو وہ اس کا مالک ہے. اس کو اس میں جائز جو خرچ ہے وہ کرنے کی اجازت ہے، اس سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. اب اگر فرض کیا کہ کسی شخص نے زندگی میں کمایا اور اس کا جائز خرچ کیا اور یہاں تک خرچ کیا کہ وہ مال ہی ختم ہو گیا، تو اس کے اوپر اس کا کوئی مواخذہ، یعنی اس کے اوپر کوئی گرفت یا کوئی پکڑ نہیں ہے. صحیح. کہ آپ جو ہے وہ مال ورثاء کے لیے چھوڑ کر کیوں نہیں ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. اور نہ ہی ورثاء کو یہ اختیار ہے کہ وہ تان کریں کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ مال کیوں نہیں چھوڑ کر گئے. ٹھیک ہے. اگر اس کے اوپر مال نہ چھوڑنے کے اوپر مواخذہ ہوتا تو پھر ہر شخص کے اوپر لازم ہوتا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کر جائے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اپنے اگر مال کو خرچ کر دیتا ہے جائز طریقے سے تو اس میں شرعاً اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ مال ہے، اب وہ مال کو ورثاء کو محروم کرنے کے لیے اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی میرا مال بس میں جہاں بھی اس کو دے دوں اس کو دے دوں، ورثاء کو محروم کرنے کے لیے کسی کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. کہ میرے بچوں کو نہ ملے ان کو مل جائے، تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا. ٹھیک. اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں ہے، ایسی صورت میں چاہتا ہے کہ مال صدقہ اور خیرات کر دے، تو فرمایا کہ اس کے مال میں جو تہائی مال میں جو ہے اس کا یہ تصرف نافذ ہوگا، یعنی اپنے تہائی مال کو یہ اب صدقہ اور خیرات میں دے سکتا ہے. تہائی مال سے زیادہ یہ صدقہ اور خیرات میں نہیں کر سکتا. 1/3 جو ہے تیسرا حصہ. جی 1/3 تیسرا حصہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ شبہ پایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو مال صدقہ کر رہا ہے کہ یہ حقیقتاً اب اس کو امید ہو گئی ہے کہ اب مجھے بچنا ہے نہیں،
لہٰذا اب میں جو ہے وہ اپنا مال خیرات کر دوں، تو اب شریعت نے اس کے اس تصرف کو روک دیا ہے. ٹھیک ہے. صرف ٹوٹل مال میں سے تہائی حصہ 1/3 اس کو خرچ کرنے کا اختیار ہے. اگر 1/3 سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے یا اس کی وصیت کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں اس کا تصرف نافذ نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت عطا کی تھی، اس کو پہلے اختیار بھی تھا. اب یہ جو کر رہا ہے اس میں ایک شبہ یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ یہ ورثاء کو محروم کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ورثاء کو محروم کرنے کی نیت سے کسی دوسرے کو دے دینا یا مال کو اس طرح اونے پونے جو ہے وہ خرچ کر دینا، تو اس نیت کی وجہ سے خرچ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا. اور اگر ایسی کوئی نیت نہیں ہے، جائز امور میں خرچ کیا ہے، تو اس میں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. اچھا، یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کسی کو کہ بھئی تم زندگی میں ہی تقسیم کر کے چلے جاؤ، بعد میں جھگڑے بہت ہوں گے، اور یا اولاد خود ہی کہہ رہی ہوتی ہے یا کرنے والی کی یہ نیت ہوتی ہے، تو یہ صحیح ہے یا انتظار کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ زندگی میں تقسیم کرنا تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ یہ وراثت نہیں ہے، یہ تحفہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اولاد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں، اور پیچھے سلسلے میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ کیا حالت ہوتی ہے وراثت کی تقسیم کے وقت، اس میں اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ بچوں کو تقسیم کر کے دے دے، بطور تحفہ ہی دے دے، اور تاکہ بعد میں ان میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور یہ خوش و خرم زندگی گزاریں، کچھ ان کو بھی فائدہ ہو جائے، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ایسا کرے گا تو شرعاً گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ ثواب کا بھی مستحق ہوگا. اس میں بھی ایک پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات جو لوگ زندگی میں اپنا سارا مال و دولت اپنے بچوں میں تقسیم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بعض اوقات ان کی یہ تقسیم ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بھی بن جاتا ہے. آج کل حالات ایسے ہیں کہ مال و دولت کی حرص یا لالچ ہمارے اندر اتنی بڑھ چکی ہے کہ والدین سے پیار محبت تو ایک ویسے بھی ہمیں حکم ہے والدین سے محبت کرنے کا، پیار کرنے کا، ان کی اطاعت کرنے کا، لیکن دنیاوی مال کی لالچ میں اس قدر ہم اندھے ہو چکے ہیں کہ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ والدین سے محبت ان کی مال کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کی خدمت ان کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے. جب تک ان کا مال ان کے پاس ہے تو ان کی پوچھ گچھ اور ان کے ساتھ آنا جانا، تعلقات رکھنا، دیکھ بھال کرنا، یہ سب جو ہے وہ ہوتا ہے. اور جب جو ہی مال تقسیم ہو گیا یا پھر والد نے کسی ایک بچے کو دے دیا، اس کو نہیں دیا، تو پھر اس وقت جو ہے وہ جذبات کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ جی میں ہی آپ کے ساتھ آتا جاتا ہوں، میں ہی آپ کو ڈاکٹر کو دکھلاتا ہوں، میں ہی آپ کی دوائی لے کر آتا ہوں، میں ہی آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں، وہ تو کبھی بیٹھا ہی نہیں، آپ نے اس کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا. اور پھر اس وجہ سے اولاد چھوڑ کر بھی چلی جاتی ہے. اور پھر بعض والدین جب تقسیم کر دیتے ہیں اپنا سارا مال اور خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں، پھر خالی ہاتھ والے کو گھر میں اولاد بھی بڑی مشکل سے بٹھاتی ہے. آج کل حالات ایسے ہیں. ویسے تو والدین کی خدمت ہمارے اوپر ایک اعتبار سے ضروری ہے. اگر والدین کے پاس نفقہ، نان و نفقہ نہیں ہے، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ اگر والدین کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کا نان و نفقہ اس کی اولاد کے اوپر لازم ہے. یعنی خرچ ماہانہ ان کا کھانے پینے بالکل، ان کا جو خرچ ہے نان نفقہ رہنے کا، ان کے کھانے کا، یہ اولاد کے اوپر لازم ہے. احسان نہیں ہے اولاد کا کہ وہ والدین کو کھلا رہے ہیں. والدین اگر جو ہے وہ تنگ دست ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اولاد کے اوپر لازم ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ ان کے مرنے پر ان کی وراثت کے حقدار بنو گے تو پھر ان کا نانفقہ بھی آپ نے اٹھانا ہے. اسی طرح جیسے اولاد نابالغ ہوتی ہے تو اس کا نان نفقہ والد پر ہوتا ہے، تو اسی طرح جب والدین تنگ دست ہوں تو ان کا نان نفقہ اولاد کے اوپر ہوتا ہے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس صورت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب والدین تنگ دست ہو جائیں تو ان کو کھلانا پلانا کوئی احسان والی بات نہیں ہے، بلکہ لازم ہو جاتا ہے شریعت کی طرف سے. لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل جو ایک صورت حال ہے ہماری، وہ یہی ہے کہ والدین سے مال و دولت کی وجہ سے ہی محبت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے کو آتا ہے. اور والدین اگر زندگی میں تقسیم کر کے دے دیں تو پھر خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اور جب خالی ہاتھ رہ جائیں گے تو پھر ان کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. اس لیے بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں، یعنی بعض بوڑھوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں
کہ سارا نہیں دے دینا، ٹھیک کچھ ہے، رکھنا، مکان رکھ لینا، مکان رکھ لینا کہ کچھ تمہارا بھی سر چھپانے کی جگہ ہو جائے، صحیح ہے، ورنہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سر چھپانا مشکل ہو جاتا ہے. ہر ایک جو ہے وہ عیالدار ہو گیا، بیوی بچوں والا ہو گیا. صحیح، اب بیوی یا بچوں کا تو مطالبہ کم ہی ہوتا ہے، بیوی، عموماً بیویوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی سارا ہم نے کھلانا ہے. کیا آپ کے دوسرے بھائی نہیں ہیں، ان کے دوسرے بیٹے نہیں ہیں، ان کی دوسری بیٹیاں نہیں ہیں، صحیح، یہ ہمارے پاس ہی پڑے رہتے ہیں، ان کو دوسروں کے پاس بھی تو جانا چاہیے، وہ بھی تو بیٹے ہیں. خدمت ساری کیا تمہارے اوپر فرض ہوگی، ان کے اوپر خدمت ان کی فرض نہیں ہے. صحیح، تو یہ ایک محرومی کا سبب بن جاتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ یہ الفاظ بیٹا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن جب بعض اوقات یہ الفاظ والد سن لیتا ہے اپنی بہو سے، تو ایک جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ قدرتی طور پر یا ایک جو بندے کی نیچر ہے طبعی طور پر وہ ایک دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وہ نفرت پھر باپ کو بہو سے کم اپنے بیٹے سے زیادہ ہو جاتی ہے صحیح، کہ یہ دیکھو مجھے بوجھ سمجھ رہا ہے، حالانکہ بعض اوقات بیٹے بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. صحیح، تو اس لیے زندگی میں دے سکتے ہیں، دینا یہ تحفہ ہے، لیکن ایسے بھی طریقے سے نہ دیں کہ خود خالی ہاتھ رہ جائیں اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتے تو رہیں. یہ جو بہن کو وراثت سے محروم کرنا تھا، یا اسی طرح باپ والدین کو گھر سے نکالنا ہے یا تنگ کرنا ہے، اس میں عموماً جو ہے وہ بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. بہن کے اعتبار سے بھابھی بن جائے گی اور والدین کے اعتبار سے وہ بہو بن جائے گی. عموماً ابھارنے والی جو دیکھا گیا ہے وہی ہوتے ہیں والدین کے خلاف بلوانا، جو ہمارے معاشرے کا ہے. تو ان جو منصب پر فائز خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان کو کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ شوہر کو والدین کے خلاف بات کرنے پر ابھارے، ان کو تنگ کرنے پر ابھارے، یا ان کی بہنوں کے خلاف بولے. تو یہ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں تو مدنی پھول یہی ہیں کہ ان کو خود پر غور کرنا چاہیے کہ یہ بھی والدین ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی کی والدہ ہی ہے، اس کے بھی بچے ہونے ہیں. صحیح ہے، کل اس کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پالا پڑنا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ آج جو ہے وہ اپنے بچوں کے ابو کے والد کے خلاف باتیں کرتی ہے بطور بہو ہو کر، تو کل اس کی بہو نے بھی آنا ہے، کل اس کی بہو نے بھی آنا ہے، صحیح، اور اس نے اسی مقام پر آنا ہے، اور یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، منصب اور مقام اور یہ سارے جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں. کل آج یہ بہو ہے اور کل یہ ساس بنے گی اور اس کی پھر بہو آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر آج یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کر رہا ہے تو کل اس نے باپ بننا ہے. صحیح، اور پھر جب والدین کی نافرمانی یا والدین کو ناراض کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی آخرت میں تو سزا ہے ہی، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی یہ دکھا دیتا ہے. یعنی اس کی جو وہ ہوتی ہے، یوں سمجھے کہ اس کے اوپر مرتب ہونے والی جو نحوست ہوتی ہے، جو اس کی سزا ہوتی ہے، وہ بندہ دنیا میں بھی بھگت لیتا ہے. تو بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے بندے، آپ نے بھی سنا ہوگا معاشرے میں کہ ہم بڑے وہ تھے، خوشحال تھے، گاڑیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، لیکن اب کچھ نہیں رہا. صحیح، تو ان کو اس بات کی طرف بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے. اور یعنی وہ دیگر اسباب کے اوپر تو غور کرتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کی تنگ دستی یا ان کے مال جانے کا ایک سبب والدین کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے. صحیح، اب وہ والدین کی ناراضگی چاہے اس نے خود کی ہے یا اس کے بیوی بچوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، تو ان اسباب کے اوپر بھی غور کرنا اب یہ کیا کرے؟ یہ اگر بیوی کی نہیں مانتا تو بیوی ناراض ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. والدین کی طرف جاتا ہے تو یعنی والدین کی مانتا ہے تو یہ یعنی پھنس جاتا ہے ایک طرح کا. یہ پھنسنا نہیں ہے. دیکھیے ٹھیک ہے کہ بیوی جس بات کا مطالبہ عموماً کر رہی ہوتی ہے تو وہ مطالبہ اس کے اوپر ماننا ضروری نہیں ہوتا ہے نا. یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اگر بہو بولے کہ والد کو گھر سے نکال دو تو یہ بولے کہ چونکہ بیوی بول رہی ہے تو اس لیے میں گھر سے نکال دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کو ایک صورت یہ ہوتی ہے، یعنی یوں تو کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان صلح کروائیں. صحیح. اب اگر صلح نہیں ہو رہی ہے تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ بیوی کو گھر سے نکال دو، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ والد کو گھر سے نکال دو. اب ہم یہ بولیں کہ بیوی کو رکھ لو، والد کو گھر سے نکال دو، تو والد اگر تنگ دست ہے اس کا نان نفقہ تو اس کے اوپر ضروری ہے. ٹھیک ہے،
اگر یہ صلح کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ الگ رہے تو ٹھیک ہے، اس کو الگ سے مکان کرائے پر لے کے دے دے، اس کے لیے خدمت گار مقرر کر دے، اور والد کو بھی راضی کر لے صورتحال سمجھا کر کہ ایسی صورتحال ہے، آپ تھوڑا سا جو ہے وہ کمپرومائز کر لے، تو الگ سے خادم بھی رکھ دے، الگ سے کھانے پینے کا انتظام بھی کر دے، الگ سے مکان بھی دے دے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ الگ مکان میں رہو، کھانا پینا سب آپ کو ملتا رہے گا، تو آپ کمپرومائز کر لو۔ لیکن اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ نزلہ گرتا ہے وہ عموماً والدین پر ہی گرتا ہے، کمزور والدین کے اوپر گرتا ہے، اور یہ جو گرنا ہوتا ہے پھر یہ اس کی دنیا بھی تباہ کر جاتا ہے، اس کی آخرت بھی تباہ کر جاتا ہے۔ تو اس میں ایک وہ پڑھی تھی حکایت ایک کتاب میں کہ ایک شخص تھا کہ جو اپنے والد کو جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ کر آیا، اور پھر جب اس کا بڑھاپا آیا تو اس کے بیٹے نے بھی اس کو اٹھایا جنگل میں چھوڑ آیا۔ وہ اپنے والد جو پہلا تھا وہ اپنے والد کے ساتھ ایک کمبل چھوڑ کے آیا، یہ بھی اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ جب یہ بیٹا اس کا جوان ہوا یہ بھی اپنے والد کے ساتھ کمبل چھوڑ کر آیا۔ جب اس کا بیٹا جوان ہوا وہ چھوڑنے کے لیے گیا تو اس نے بولا کہ اس کمبل کو آدھا آدھا کر لو، کیونکہ کل تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں چھوڑنے کے لیے آنا ہے، تو تمہارے پاس جو ہے وہ ایک کمبل کا ٹکڑا رہے۔ تو میں نے بھی اپنے والد کے ساتھ ایسا کیا تھا تو آج میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور تم آج کر رہے ہو تو کل تمہارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے۔ تو لہٰذا اس کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کے انجام سے بچائے، ہم سب کو والدین کی بد دعا سے اور والدین کے دل دکھانے سے محفوظ رکھے، والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر ایسے حالات نہ لائے کہ ہم ایسے نالائق ہو جائیں کہ ہم والدین کو گھر سے نکالنے والے بن جائیں، بلکہ اللہ تعالی ہمیں ایسا لائق اور سعادت مند کر دے کہ ہم والدین کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد اظہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ کونے میں رکھیں، لیکن اگر ابھی نمازی آئے نہیں اور صف بعد میں مکمل ہوتی ہے، اب کرسی والا نمازی آئے گا تو کیا وہ اس وقت بھی کونے میں ہی رکھ کر پڑھے، یا کہ اس وقت وہ درمیان میں جہاں تک نمازی ہیں وہاں رکھ کے بعد میں جب کہ نمازی آئیں گے جو ان کے لیے کیا حکم ہو؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ گلزار کام کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جس پیر کی داڑھی شریف نہ ہو اس کی بیعت جائز ہے؟ جی ایک اور کال سنائیے۔ میں عبدالقادر پتاشری سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، یہ کیا انسان ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے؟ یہ کس ملک کے اندر ہیں اور دنیا میں آ کے کیا کریں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آپ کے سوال کا جواب۔ پہلی کال محمد اظہر بھائی ہمارے رکن شورا ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کرسی پر نماز کے حوالے سے۔ جب صف مکمل ہو چکی ہے پھر تو کرسی کونے پر رکھ کے نماز پڑھیں گے، لیکن ابھی نمازی ہی کم ہیں، چند ہی لوگ آئے ہیں، صف مکمل نہیں ہو رہی، تو کیا اب بھی یہ کونے پر کرسی رکھے گا یا اب جہاں پر صف ہو رہی ہے ختم وہاں پر اپنی کرسی رکھے گا؟ کہ وہ رکھنا چاہیے، کونے پر ہونا چاہیے، لیکن اب اگر فرض کے بیچ میں نمازی نہیں ہے، صف قطع ہوگی، تو اس لیے اب اس کو جہاں صف ختم ہو رہی ہے اس کے اختتام پر رکھے گا۔ بعد میں اگر نمازی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ صف بنا لیں گے، اور اس کا یہ کرسی پر بیٹھنا چونکہ عذر کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں پڑے گی۔ گلزار بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جس پیر کی داڑھی نہ ہو تو کیا اس کی بیعت ہو سکتی ہے؟ وہ پیر کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ پیر کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پیر وہ ہو سکتا ہے کہ جو فاسق نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب داڑھی نہ ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ داڑھی ابھی آئی نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے اندر پیر ہونے کی یا بیعت کرنے کی جو شرائط ہیں وہ پائی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، صحیح، یعنی وہ جامع شرائط ہیں، صرف داڑھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ابھی آئی ہی نہیں ہے قدرتی طور پر، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، وہ جامع شرائط ہے تو ان سے بیعت ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ داڑھی تو آئی ہے قدرتی طور پر نکلی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ منڈاتے ہیں یا ایک مچھ سے کم کراتے ہیں، تو داڑھی کو منڈانا یا ایک مچھ سے کم کرنا
یہ دونوں فسق ہے، گناہ ہے، صحیح، اور ایسا کرنے والا گویا کہ علل اعلان گناہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو جو علل اعلان گناہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ فاسق کے علل مولن اعلان ہوتا ہے. کیسے ہوگا؟ علل اعلان یہ ہے کہ اب روزانہ جو شیب سب کے بناتا سامنے ہے، یعنی اس کا چہرہ آتا ہے، جو سب لوگ روزانہ دیکھتے ہیں. شیب یعنی کہ داڑھی منڈانا گناہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بنائے تو کمرے کے اندر ہی، صحیح لیکن ہے، روزانہ منڈا کر آ رہا ہے، صحیح ہے، تو یہی ہے نا کہ روزانہ گناہ کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کا چہرہ یا اس کا یہ گناہ روزانہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. صحیح، اس سے داڑھی بڑی ہوئی، اس نے اس کو کینچی لگا دی، تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا یہ کٹواتا نہیں ہے. جو کٹواتا ہے تو وہ روزانہ ہی، مطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. صحیح، بڑی تھی کم کروا دی. تو اب جو اس طرح کا عادی ہے علل اعلان گناہ، گویا کہ علل اعلان گناہ کرنے والا ہے، تو اس کو بولتے ہیں فاسق کے مولن، یعنی اعلان کے ساتھ گناہ کرنے والا. صحیح، تو ایسا شخص جامع شرائط پیر نہیں ہے، صحیح، ایسے کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پیر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، فاسق کے مولن نہ ہو. اور جو داڑھی منڈانے والا ہے، کٹوانے والا ہے، ایک مجھ سے کم کرنے والا ہے، تو وہ فاسق کے مولن ہے، تو اس کی بیعت نہیں ہو سکتی، اس کو پیر بنانا جائز نہیں. بھلے وہ گدی نشین ہو، پیچھے سے چلا رہا ہو. گدی نشین پیر کے لیے ہونا تو کوئی وہ ضروری نہیں ہے. صحیح، اب گدی نشین ہے اور عمل کے اعتبار سے فاسق و فاجر ہے، تو ان کے والدین تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. وہ نسبت جو ہے وہ ٹھیک ہے، والدین کے ہونے کے اعتبار سے ان کو نسبت حاصل ہے، لیکن جس نے شریعت کو پسے پوش ڈال دیا، ٹھیک ہے، جو شریعت کو پیچھے کرے اور بولے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو پھر اس کا یہ نسب اس کو اس اعتبار سے کوئی کام نہیں دے گا. صحیح، جو مرید ہونے کے لیے ضروری ہے، جو شریعت کے تقاضے ہیں، جو شرائط ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ گدی نشین ہے یا وہ کوئی بھی اس کی حیثیت ہے، تو شرن جو ہے وہ اس کا مرید ہونا جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. عبد القادر بھائی نے سوال کیا، یاجوج ماجوج قوم ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، یہ انسان ہے، کون سی مخلوق ہے، کہاں پر رہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ انسان ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ کتابوں میں فرمایا کہ یہ قیامت کے نزدیک، یعنی قرب قیامت، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو اس وقت یہ یاجوج ماجوج کی ایک پوری قوم ہے، یہ ظاہر ہوگی. صحیح، احادیث پاک کے مضامین کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جو ہے وہ یہ قوم ظاہر ہوگی. اور فرمایا گیا کہ یہ اتنی کثرت سے ہوں گے اور کہ یہ جس بھی جگہ سے ایک آیا کہ بحیرہ تبریہ، جس کا طول لمبائی 10 میل ہے، یعنی دریا یا سمندر جس کی لمبائی 10 میل تک ہے، یہ جب اس سے ایک جماعت گزرے گی تو یہ اس کا پانی پی جائیں گے، اور پانی اس قدر پی جائیں گے کہ جب دوسری جماعت آئے گی تو وہ یہ سمجھے گی کہ یہاں کوئی پانی کا نام نشانی نہیں ہے. سوکھا میدان. یعنی جس بھی جگہ سے گزریں گے تو وہاں کے کھانے پینے سب کو جو ہے یہ چٹ کر جائیں گے، اور یہ زمین میں فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے. اور ان کا فساد جو ہے وہ اتنا، مطلب قتل و غارت گری میں یہ اتنے ماہر ہوں گے کہ آیا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. ٹھیک. اور اس وقت ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکے گا. صحیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر جو ہے وہ تشریف لے جائیں گے. پھر جب یہ فساد برپا کر لیں گے، قتل و غارت گری کر لیں گے، تو اب یہ جو ہے وہ ایک پہاڑ پر چڑھیں گے اور آپس میں بولیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آئیے اب ہم آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں. تو یہ تیر اپنے اوپر پھینکیں گے، آسمان کی طرف پھینکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، جب ان کے تیر نیچے گریں گے تو ان کے اوپر خون لگا ہوا ہوگا، یہ سمجھیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے قتل کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا فرمائیں گے ان کی ہلاکت کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی گردن کے اندر کیڑے پیدا کرے گا، اور یہ اسی بیماری سے سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر کوہ طور سے نیچے اتر کر تشریف لائیں گے.
تو زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی ہوگی. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے اپنے ہمراہیوں سمیت، تو ایک پرندے ظاہر ہوں گے جو پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے کر جائیں گے. صحیح. اب وہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا وہ وہاں پہ پھینکیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک بارش نازل فرمائے گا. اس بارش سے تمام زمین ہموار ہو جائے گی. اور پھر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے زمین اپنی تمام تر جو ہے وہ نعمتوں کو کھول کے رکھ دے گی. اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ آپ اپنی تمام تر رزق اور نعمتوں کو کھول کے رکھ دو. صحیح. تو جب زمین و آسمان کی رحمتیں اور برکتیں کھل جائیں گی تو اس وقت زمین کے اوپر رزق کی فراوانی ہوگی. اور آیا کہ روایات میں کہ اس وقت جو انار ہوگا، ایک انار جو ہے وہ ایک پوری جماعت کو کفایت کرے گا. ایک انار ایک پوری جماعت کو کفایت کرے گا. اس انار کے چھلکے کے سائے میں 10 افراد بیٹھیں گے. اور اس قدر جو ہے وہ رزق میں فراوانی، رحمت اور برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کفایت کرے گا. ایک گائے کا دودھ جو ہے وہ پورے قبیلے کو کفایت کرے گا. اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کفایت کرے گا. تو یہ قرب قیامت میں یہ آئے گی. اور ابھی یہ کہاں ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد رمضان اویسی قادری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری رہنمائی فرمائیں. میں اکثر دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرما. تو ہمارے مسجد کے امام صاحب نے فرمایا کہ ساری نعمتوں کی دعا نہ کیا کریں. نعمتیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس نہیں ہوتی. اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں. جی ایک اور کال سنائیے. سر میں ارشد محمود بول رہا ہوں ضلع ناروان سے تلے خورد گاؤں سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سلام پھیر لیتے ہیں اپنا مسجد جماعت کے بعد تو لا الہ الا اللہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جی آپ کے کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد رمضان اویسی نے سوال کیا کہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ساری نعمتیں عطا فرما. تو ان کو کسی نے کہا کہ بھی یہ دعا نہ مانگیں، اور وہ جو جملہ کہا کہ بعض اوقات اللہ کے پاس بعض نعمتیں نہیں ہوتی، تو کیا یہ صحیح اس طرح کہنا اور دعا مانگنا؟ اللہ تعالیٰ سے ساری نعمتوں کا سوال کرنا، یہ تو ساری نعمتوں کا عطا ہو جانا یہ تو محال عادی ہے. اس کی دعا نہیں کی جائے گی. صحیح. کیونکہ نبوت بھی ایک نعمت ہے، ولایت بھی ایک نعمت ہے. اور ہر بندہ یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں عطا فرما، یہ محال عادی ہے. اس کی دعا تو نہیں کی جائے گی. یہاں تک تو بات درست نظر آتی ہے. آگے جو اس کا دوسرا جز ہے وہ تو صریح کفر ہے. یہ نہیں کہا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. یہ کہا ہے یہ بھی کفر ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بعض نعمتیں نہیں ہیں. صحیح. تو یہ تو یعنی یہ دونوں، یوں بولیں کہ بعض دفعہ نہیں ہوتی ہیں، یا یوں بولیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بعض نعمتیں نہیں ہیں، یہ دونوں صریح کفر ہیں. اور ایسے کہنے والے کو توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنی چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے. اور جس نے یہ کہا ہے اگر یہ ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہوں تو ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ آپ کا ایسا کہنا کفر ہے. آپ توبہ بھی کریں، اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں، اور تجدید ایمان، توبہ کے ساتھ تجدید ایمان تو کریں کی جائے گی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ارشد محمود بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جو کلمے کا ذکر کیا جاتا ہے جماعت جب ہو جاتی ہے تو اس کی شرعی حیثیت؟ سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو کلمہ شریف کا ذکر کیا جاتا ہے اونچی آواز سے، یہ کرنا تو جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ قید ہے کہ اونچی آواز میں جب یہ ذکر کر رہا ہو تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ اس کے ذکر سے یعنی اتنی بلند آواز سے نہ کرے کہ اس کو خود تکلیف پہنچے. صحیح. یا کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ڈسٹرب ہو. ٹھیک ہے. یا کوئی سونے والا اگر ساتھ موجود ہے تو سونے والے کو اس ذکر سے تکلیف ہو. تو اونچی آواز سے ذکر کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یعنی نہ اتنا بلند آواز سے، اونچی آواز سے کہ خود اس کو تکلیف پہنچے، اور نہ اتنی بلند آواز سے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نمازی بھول جائے.
اور اگر کوئی سو رہا ہے ساتھ تو سونے والا جو ہے وہ اٹھ جائے. ان شرائط کے ساتھ جو ہے ذکر بلند آواز سے کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب حضور یہ تو 10 نمازی اور سب ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہیں, سب آہستہ آواز میں کرتے ہیں, لیکن جب ان کی آواز ملتی ہے تو پھر اونچی ہو جاتی ہے. اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا. 10 اگر مل کر کرتے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ میں تو آہستہ بول رہا تھا, سارے 10 بول رہے ہیں, ہم نے تو آہستہ بولا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ایک آواز ملے گی تو وہ گونج تو پیدا ہوگی. اگر 10 مل کر کرتے ہیں تو ان کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ ان کی آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ جس سے دوسرے نمازی کو اگر کوئی نماز پیچھے پڑھ رہا ہے, مسبوق ہے, تو وہ اس کا ہاں لحاظ کیا جائے. اس کا لحاظ تو ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ نماز نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہو تو پھر ہاں اس میں یہ نہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے ذکر چاہے وہ اس سے تھوڑی زیادہ آواز سے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نمازی کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے یا سونے والے کو اس کے ذکر سے, یعنی کہ اگر فرض کا مسجد میں نہیں پڑھا, گھر میں پڑھ رہا ہے, صحیح, اب بولے کہ گھر میں کس کو تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو گھر میں جو سو رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی. صحیح, تو اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور اس کے بچے ہیں تو ان کا بھی تو حق ہے نا. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو ساری رات جگا کر رکھنا, کوئی یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو اپنے بچوں کو جگا کر رکھتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. صحیح, تو ان کے بچوں کو بھی سونے کا حق ہے, دیگر گھر والوں کو حق ہے. تو اب یعنی یہ عبادت کر رہا ہے تو اب ان کو جو جگا کر رکھتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے, یہ عبادت کر رہا ہے یا دوسروں کو سزا دے رہا ہے خدا نہ خواستہ. تو ایسا نہیں کرے, اپنی عبادت جاری و ساری رکھے, لیکن اس طریقے سے کرے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.